بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سواد کا مطالعہ کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے کچھ لیسن نکالیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور علماء کا اندازہ ہے کہ 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال میں نازل ہوئی۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مشرکین مکہ سخت ضد میں آئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، قرآن پاک کو جھٹلا رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں قرآن کا تعارف دیا، اس پہ غور کرنے کی دعوت دی اور قبولیت پر اجر اور ثواب کا ذکر کیا۔ ابتدائی آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، انکار کرنے والے ضد میں مبتلا ہیں، ان سے پہلے بھی کئی قومیں تکبر کا رویہ اختیار کر کے تباہ ہو چکی ہیں۔ تباہی کے وقت لوگ چیختے اور فریادیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت مہلت عمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کسی بھی بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے اور اس بات پر یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اس قرآن پاک کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف ہے، کیونکہ اس کے مضامین اتنے بلند ہیں اور اس کی باتیں اتنی نصیحت والی ہیں کہ انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اس کو بھیجنے والی ہستی کوئی بالاتر ہستی ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح سے نصیحتیں کی ہیں۔ اب اس وقت کفار مکہ کا ایک رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے، فائدہ اٹھاتے، لیکن کافروں نے تکبر کیا، بات نہ سنی اور پھر اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رویے کا انجام کیا ہوگا، جیسے پہلے انکار کرنے والی قوموں کا ہوا۔ جب پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس وقت وہ اللہ سے فریادیں کرنے لگے تھے اور ایمان کا اقرار کرنے لگے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آ جائے اس وقت توبہ اور استغفار کا وقت نہیں ہوتا۔ توبہ یا تو عذاب کے آنے سے پہلے قبول ہوتی ہے یا موت کی گھڑیوں سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور پھر جب عذاب سامنے آ جائے تو انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں پناہ نہیں لے سکتا، اور توبہ کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ لیسن دیا گیا ہے کہ تکبر اور ضد کا رویہ اختیار کرنے والے برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے نصیحت کی انتہا کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی اور تبلیغ کی حجت تمام کر دی، اس کے باوجود بھی اگر ایمان نہ لائیں تو پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ پھر آیات 4 تا 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ منکرین انکار کرنے والے یہ تعجب کرتے ہیں کہ ڈرانے والا ان جیسا ہی ایک انسان ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ نبی کہتا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو چلو ڈٹے رہو، اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو۔ اور یہ باتیں جو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ تو شاید اپنے ہی کسی مطلب سے ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی ایسی باتیں اور یہ جھوٹ لگ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طنز کرتے تھے کہ کیا یہی شخص اس قابل تھا کہ اس پر اللہ کا ذکر نازل ہوتا؟ نعوذ باللہ۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں کہ تعجب کی بات تو جب تھی جب کوئی نبی فرشتہ ہوتا، اب ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے جو ان کی زبان بولتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے، تو انہیں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا انسان رسول بن گیا۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی، جھوٹ ہی لگ رہا ہے۔
یعنی جو بات ان کے فور فادرز میں نہیں ہوتی تھی اس کو انہیں ماننے سے انکار تھا۔ اگر ہم سوچیں تو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو بات پہلے سے اپنی فیملی یا اپنے فور فادرز میں نہیں دیکھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی بات دین کی بتائی جائے تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اب رویہ کیا ہونا چاہیے؟ درست رویہ تو یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، ترجمہ پڑھیں یا پھر مستند احادیث کے ذخیرے کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے نالج حاصل کریں۔ بغیر علم کے کسی بھی بات کا انکار کرنا مناسب رویہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دین اتنی ڈیٹیل سے موجود نہیں ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین کی صحیح معلومات لیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دراصل یہ نبی پر نہیں میرے ذکر یعنی قرآن پر شک کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا اس لیے باتیں بنا رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا یہ زمین اور آسمانوں کے بادشاہ ہیں؟ کیا خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزوں کے یہ مالک ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ اگر یہ اتنی ہی بڑی چیزیں ہیں تو پھر یہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ کر دکھائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ کفار قریش تو بہت چھوٹا گروہ ہے جو ابھی شکست کھا جائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے والا فرعون، حضرت لوط کی قوم، سمود اور ایکا والے، ان کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ بڑی قومیں تو یہ تھیں، جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا تو عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ تو کیا کفار قریش بھی اسی عذاب کے دھماکے کے منتظر ہیں؟ پچھلی قوموں کا ذکر کرنے سے کمپیریزن یہ تھا کہ وہ لوگ تو کوالٹی میں بھی زیادہ تھے اور کوانٹٹی میں بھی زیادہ تھے، جبکہ کفار کا تو ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ابھی کچھ سالوں بعد یہیں مکے میں ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پھر سمجھایا ہے کہ یہ نادان کہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارا حصہ قیامت سے پہلے ہی دے دے، کیونکہ وہ طنز کر کے کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو اس کو لانے میں دیر کیوں ہے، لے آؤ ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہمیں دے دو۔ تو اللہ نے ان کو نادان کہا ہے کہ کتنی بڑی تباہی اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صبر کیجئے اور ان کی دل دکھانے والی باتوں پر رنج نہ کیجئے۔ پھر کہا کہ ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو بڑی قوتوں کا مالک تھا اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ذل ایدا، یعنی وہ ہاتھوں والا تھا۔ ہاتھوں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت قوت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوہے سے تارے بنا لیتے تھے اور بہت سے ویپنز بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذل ایدا یعنی بہت قوت والا کہا۔ پھر ان کی ایک اور کوالٹی بتائی کہ اواب، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جو شخص تنہائی میں اپنے گناہوں پر روئے اور معافی مانگے اسے اواب کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی تیسری صفت اللہ نے یہ بتائی کہ ان کے اندر فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت تھی اور وہ بہت حکمت کی بات کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے ان کو ایک موقع پہ آزمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک رات اپنے گھر میں عبادت فرما رہے تھے کہ اچانک دو شخص ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ گھبرائے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم دو پارٹیاں ہیں جس میں آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم میں سے ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور دوسرے کے پاس ایک دمبی ہے، اور جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اس نے دوسرے کو گفتگو میں پریشرائز کر کے یہ بات کہہ دی کہ اپنی دمبی بھی میری دمبی کے ساتھ ملا لو۔ تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس نے یہ مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے۔ اب وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے تو انہیں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ کسی مقدمے میں ان سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ٹھیک کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ نے پھر ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان کا انجام ہے وہ بہت بہترین ہے اور ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کیجیے اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجیے، اور جو لوگ اللہ کی راستے سے بھٹکتے ہیں اللہ ان کو سخت سزا دیتا ہے۔ قرآن نے جتنے بھی واقعات
بتائے ہیں ان میں انسانوں کے لیے بہت ساری حکمت کی نصیحتیں ہیں۔ اس واقعے پہ غور کریں تو جو دو لوگ سامنے آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک فرد نے دوسرے فرد کو گفتگو میں دبا لیا، انڈر پریشر کر لیا، یعنی زبردستی دمبی نہیں چھینی، صرف گفتگو ایسی کی کہ وہ دینے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ ایبلٹی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس صلاحیت کو درست راستے میں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا کوئی اسکل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سامنے والے کو انڈر پریشر کر کے کوئی فائدے اٹھائیں۔ دوسری ہدایت جو اللہ رب العالمین نے کی کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی ہماری ذات کے اوپر بھی اگر چوٹ پڑ رہی ہو، نقصان ہمارا بھی ہو رہا ہو، لیکن ہمیں ہمیشہ سچائی کا دامن تھامنا ہے اور انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ایک تذکیر ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا اللہ تعالیٰ کے آگے فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً اپنے قصور کی معافی مانگی اور اپنی انا کو آگے نہیں آنے دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں فوری معاف بھی کر دیا۔ تو غلطی تو بڑے عظیم لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ آگے کی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، جبکہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بے مقصد ہے، یہاں آنے کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ یہاں سے واپسی کے بعد کوئی جواب دہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ کی رہنے والی ہے، تو جو لوگ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں وہ اپنے بہترین ٹھکانے کی طرف جائیں گے، اور کفار کا انجام جہنم ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ قیامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیا ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ان کے برابر ہو جائیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ یعنی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا جہاں نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا ریوارڈ ملے، ورنہ تو اگر کوئی ظلم کرتا رہا اور کوئی نیکیاں کرتا رہا اور مرنے کے بعد سب برابر ہو گئے تو یہ اللہ کا کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف یہی ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ یہ مبارک کتاب یعنی قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہی اسی لیے ہے کہ لوگ غور کریں، اس پہ سبق لیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں۔ اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا نعم العبد انہ اواب، یعنی بہترین بندہ اور رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا۔ ان کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جو انہوں نے دین کے کاموں اور جہاد کے لیے تیار کیے تھے، تو شکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس مال سے محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ہے، یعنی میں اس مال کو اللہ کی راہ میں استعمال کر سکوں گا، اس وجہ سے یہ مجھے پسند ہے۔ ان کے اس جملے سے یہ لیسن ملتا ہے کہ جو مال بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کرنی ہے کہ اللہ نے یہ مال ہمیں دیا تو اس کے ذریعے ہم کوئی نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھے گیجٹس ہی ہوں تو یہ سوچیں گے کہ اس کے ذریعے دین پھیلائیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ آزمائش کیا تھی اس کی زیادہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کئی اسرائیلی روایات بیان کی ہیں جن پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم اس بات کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی قصور ہوا، انہیں احساس ہوا اور انہوں نے فوراً کہا رب اغفر لی، یعنی معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کیا، اور پھر اللہ نے ان کے درجے بلند کیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی، شیاطین کو مسخر کر دیا جو اس کے لیے طرح طرح کی عمارتیں اور دیگر چیزیں بناتے تھے، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تمہیں اختیار ہے، جیسے چاہو خرچ کرو، جسے چاہو دو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ یعنی وہ اللہ کے ہاں اتنے اعلیٰ مقام کے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب خرچ کرنے کی اجازت دی۔ اتنے بہترین بندے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، لیکن ان سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اصلاح کی اور قرآن میں درج بھی کر دیا تاکہ قرآن سے رہنمائی لینے والے یہ جان لیں کہ بندے کے لیے درست رویہ کیا ہے۔
انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، عظیم کیوں نہ ہو، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن درست رویہ یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، فوراً رجوع کریں، معافی مانگیں، تو اس سے ان کا مقام بلند ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، اور وہ واقعہ بھی قرآن میں درج کیا. اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی غلطیاں بھی درج کی. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہستیاں ہیں، اور ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہماری نظر میں ان کی عزت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے اور ہم ان کے عمل سے گائیڈنس لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور بندے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب، شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ ماریے، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور یہ پینے کے لیے. یہاں مکمل قصہ نہیں بتایا گیا. قرآن کے دیگر مقامات پہ اللہ نے ان کا پورا واقعہ بتایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سا مال دیا تھا، اولاد، بیویاں، جائیداد، غرض کے سب کچھ بہت زیادہ تعداد میں تھا، اور وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری طرح سے آزمانا چاہا اور ان سے ہر چیز چھین لی، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی چلی گئی، اور ایسی بیماری ہوئی کہ بستی والوں نے انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیا. شدید بیماری اور نعمتوں کے چھن جانے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، صبر کے امتحان میں بھی پورے اترے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لیے دعا کی. تو یہ فرمایا کہ اے اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور آپ کو صحت دی، اور جتنا مال و دولت اور نعمتیں پہلے دے رکھی تھی اس سے دگنی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں. اس سارے واقعے میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ انسان خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرے اور بیماری یا تنگی میں صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ نوازتے ہیں. اور یہ کہ انسان کو نہ اچھے حالات میں اللہ کو بھول کر نافرمان بننا چاہیے، نہ برے حالات میں مایوس ہونا چاہیے. تقدیر کی بھلائی اور برائی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے انسانوں کے حالات کو تبدیل کر کے بندوں کو آزماتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی 2 دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک دعا جو انہوں نے صحت کے لیے مانگی تھی، اس دعا کے الفاظ میں انتہائی صبر ہے کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. دوسری دعا جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. اس میں انتہائی بے قراری ہے، کیونکہ شیطان انہیں ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا اور انہیں مایوس کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ شیطان کے اس حربے سے مجھے پناہ میں لے لیجئے. جسمانی بیماریاں تو قابل برداشت ہیں، لیکن یہ روحانی تکلیف بہت زیادہ اذیت ناک ہے، مجھے اس سے نجات دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب تکلیفوں سے نجات دی. پھر ان کی ایک قسم کا ذکر آیا ہے کہ اسے نہ توڑیے. روایات میں آتا ہے کہ ایک تکلیف اور بیماری کی شدت میں انہوں نے کسی سے ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے. صحت یاب ہونے کے بعد انہیں یہ بات مناسب نہیں لگی، تو اللہ نے فرمایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لیں یا جھاڑو لیں اور اس سے مار دیں، اپنی قسم نہ توڑیں. پھر فرماتے ہیں رب العالمین کہ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اس کے بعد 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے: ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام. اور فرمایا ہے کہ یہ سب نیک لوگ تھے، اور ان کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ بڑی قوت عمل رکھتے تھے، اور ہم کا ذکر ان کی خوبیوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سب سے خاص صفت جو تھی کہ وہ آخرت کی یاد رکھتے تھے. یہ وہ مین کوالٹی ہے جس پہ باقی ساری خوبیاں بیس کرتی ہیں. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی گناہوں میں انوالو نہیں ہوتا، اور اگر انوالو ہو بھی جائے تو فوراً رب سے توبہ کر کے معافی مانگتا ہے. انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان سے رہنمائی لیں. پہلے جن 3 انبیاء کا تفصیلی ذکر کیا گیا ان میں سے 2 بادشاہ تھے اور تیسرے انتہائی مالدار تھے، لیکن تینوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہ بتانا چاہا ہے کہ بادشاہ ہونا یا مالدار ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ میں رہ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ اہم بات ہے.
نبیوں کو بادشاہ بنا کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ مال کا ہونا برائی نہیں ہے، بلکہ مال کو پا کر اللہ کو بھلا دینا اور مخلوق پہ ظلم کرنا برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہر حال میں ثابت قدم رکھے۔ پھر نیک لوگوں کو ملنے والی جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان کے دروازے مومنوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، آج رات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے۔ بعض انبیاء کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ مختصر سا گروپ تھا اور بعض کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ جواب ملا، اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے، اب جو دیکھتا ہوں تو بے شمار لوگ ہیں جن سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئی ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کہو خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گیا، سنو، ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو ان 70,000 میں سے ہی ہونا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو پہاڑیوں کو چھپائے ہوئے تھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان میں سے ہو جانا جو آسمان کے کناروں کناروں پہ تھے۔ حضرت عکاشہ نے کھڑے ہو کر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایک دوسرے صحابی نے بھی اٹھ کر یہی گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عکاشہ بازی لے گئے۔ ان آیات اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے مومن بندوں کے لیے کتنے وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تعداد میں مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اگلی آیات میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں نافرمان ڈالے جائیں گے کہ وہاں بدترین چیزیں ہوں گی اور جہنمی آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ جب بھی کوئی نیا گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلے سے موجود لوگ غصے سے کہیں گے کہ کوئی خوش آمدید تمہارے لیے نہیں ہے اور تم جھلسے جاؤ گے۔ بعد میں آنے والے کہیں گے تم بھی تو جلائے جا رہے ہو، تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تمہاری وجہ سے تو ہم اس انجام کو پہنچے ہیں۔ یعنی بعد میں آنے والے لوگ فالوورز ہوں گے اور اپنے لیڈرز سے یہ بات کہیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلے، اس وجہ سے اس برے ٹھکانے میں پہنچے، اور کہیں گے اے رب انہیں دوہرا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے۔ پھر آپس میں بات کریں گے کہ جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے۔ حیران ہو کے تلاش کریں گے کہ کہاں گئے وہ عبادت گزار لوگ، کہاں گئیں وہ پردے والی بیویاں جن کو ہم دنیا میں مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ ان آیات میں تسلی کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جن کو دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی آزمائش ہے، پھر ہمیشہ کی جنتیں ہیں اور ظالموں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہاں لیسن یہ ہے کہ کسی کو بھی رول ماڈل بناتے ہوئے، کسی کو بھی فالو کرتے ہوئے پہلے اس کا کریکٹر دیکھ لیجئے اور کبھی بھی آنکھ بند کر کے کسی کو فالو نہ کیجیے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے میں تو صرف قیامت سے خبردار کرنے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ واحد ہے، غالب ہے، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں۔ یہ حقائق دوبارہ کہلوانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے یہ بھی کہو کہ مجھے نہیں علم تھا کہ اس وقت فرشتوں میں کیا جھگڑے ہو رہے تھے، مجھے تو وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہے۔ یہاں فرشتوں کے جھگڑے سے مراد وہ واقعہ ہے جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر رہوں گا، کیونکہ اس وقت خطاب ڈائریکٹ شیطان سے اللہ کا نہیں ہو رہا تھا بلکہ فرشتوں کے ذریعے مکالمہ ہو رہا تھا، اس لیے کہا گیا کہ فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان آیات میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں انہیں علم دینا چاہتے تھے انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے۔
جس جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ ہمیں اگلی آیات میں ملتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک بندہ بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اس حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو کوئی اونچے درجے کی چیز ہے یا تو بڑا بن رہا ہے؟ شیطان نے یہ جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تیرے پر لعنت ہے۔ وہ بولا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے آپ مہلت دے دیجئے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بہکا کے رہوں گا۔ رب نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جہنم سے بھر دوں گا جو تجھے فالو کریں گے۔ یہ چیلنج ہوا تھا اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو مہلت دی تھی اور ہمیں پوری طرح اویئر کر دیا تھا کہ یہ دشمن تمہارے پیچھے لگا رہے گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کفار مکہ ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، تو یہ قصہ بیان کیا گیا کہ شیطان بھی ایروگنس کی وجہ سے اللہ کی لعنت مستحق ہوا تھا۔ یہ آیت پوری طرح کفار مکہ پر فٹ آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو سجدہ کرنے سے کیوں رک گئے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تمام چیزیں خود ہی بنائی ہیں، اپنے کلمہ کن سے بنائی ہیں، لیکن انسان کے لیے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ انسان کی عزت افزائی ہے کہ ایک بادشاہ اگر کوئی کام کسی کو آرڈر دے کے کروا لے تو یہ ایک عمومی سی بات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کام خود کرے تو یہ بہت خاص بات ہوتی ہے اور وہ اس کام کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سپیریئر بنایا، اس کو سجدہ کروایا، اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اس کو اپنی صفات عطا کی، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، فکر، شعور، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عکس انسان کے اندر ڈالا ہے۔ اللہ کے علم سے انسان کو علم ملا، اللہ کی حکمت سے اس کی دانائی ملی، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا۔ ان ساری چیزوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اتنی عزت افزائی کی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کتنا شکر گزار ہوتا ہے، کتنا احسان مند ہوتا ہے اور کتنا فرما بردار ہوتا ہے۔ اب سورہ کے اختتام پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں قرآن کی دعوت پر تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تھی کہ وہ کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہے، بغیر ریوارڈ کے کوئی جو کام کرتا ہے اس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ سورہ کے آغاز میں بھی قرآن ہی کی قسم کھائی گئی تھی کہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس میں نصیحت ہے، اور اختتام پر بھی وہی بات دہرائی گئی ہے کہ ہم قرآن کو راہ عمل بنائیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کر کے اپنی زندگیوں میں رہنمائی لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔